बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, काला लिबास पहनना आपको ज़्यादा बारोफ, ताकतवर और पुरस्कार बना सकता है। सुरख रंग लोगों के असाबी निज़ाम को माऊफ करता है। सफ़ेद रंग आपको बेकसूर और खूबसूरत दिखाएगा। नीला रंग लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि आप ज़्यादा काबिल एतमाद हैं। सब्ज़ रंग आपके आसपास के लोगों को पुरसुकून महसूस कर सकता है। पीला रंग आपको फुरुमीद बनाता है। हदीस कुदसी में है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, अगर मेरे गुनाहगार बंदे तौबा करे तो मैं उनका हबीब हूँ, अगर तौबा न करे तो मैं उनका तबीब हूँ। मैं बंदों को मुसीबत में मुब्तला करता हूँ ताकि उनके गुनाह का बोझ हल्का करूँ, फिर उनके दुखों की शिफा देता हूँ। नाज़रीन, आप अगर अपनी तन्हाई को बोझ नहीं समझते तो आप ज़हनी तौर पर पुख्ता हैं। अगर आप बार बार एक ही शख्स को ख्वाब में देखते हैं तो हो सकता है वो शख्स आपसे सच्ची मोहब्बत करता हो। जो लोग आपको सबसे ज्यादा छेड़ते हैं वही अक्सर आपकी ज्यादा परवाह करते हैं, बस वो इजहार का तरीका नहीं जानते। अनार खून के सुरह ज़र्रात में इजाफा करता है, करेला खून को साफ करता है। जो लोग आयरन की कमी दूर करना चाहते हैं वो फालक का इस्तेमाल जरूर किया करें। ज्यादा पानी पीने वाले इंसान का पेट जिंदगी भर खराब नहीं होता। सुबह नाश्ता किए बगैर मत सोया करो, इससे उम्र में कमी होती है। रोजाना गुलाब का इर्क चेहरे पर मलने से कबल अज वक्त चेहरे पर जुरिया नहीं पड़ती। नाजरीन, खाना खाने के बाद चंद मिनट चहलकदमी करो, पेट कम हो जाएगा। वाक करने वाले इंसान वक्त से पहले बूढ़ा नहीं होता। फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल करना बच्चों की हड्डियों की नशोनुमा को मुतासिर करता है। नाज़रीन, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत में है, हज़रत उसामा बिन शुरैक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कुछ देहातियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर दवाई के इस्तेमाल से मुताल्लिक सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदो, दवाई इस्तेमाल करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने बुढ़ापे के सिवा कोई भी बीमारी नहीं उतारी अगर ये कि उसके साथ शिफा भी नाजिल की है। दूसरी रिवायत में है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकीनन अल्लाह ताला ने जहां बीमारी पैदा की है दवाई भी पैदा की है, बस तुम दवा इस्तेमाल करो। नाज़रीन, स्किन की बेरौनकी से परेशान हो तो रात को बादाम का तेल लगाकर सो जाए, सुबह चेहरा साफ और फ्रेश महसूस होगा। नाज़रीन, इंसान की रूह के लिए सबसे मुफीद ग़िज़ा नमाज है और सबसे मुफीद दवा कुरान है, और जिस्म के लिए सबसे मुफीद ग़िज़ा खजूर है और सबसे मुफीद दवा शहद है। दूध को उबालते वक्त उसमें इलायची शामिल करें, दूध जल्दी खराब नहीं होगा। खुशबू खुद एतमादी बढ़ाने में मुफीद है और आसाब की कमजोरी दूर करती है। कीड़े के छिलके पीसकर होंठों पर लगा देने से होंठों की सियाही दूर हो जाती है। दही में थोड़ी सी चीनी डालकर हाथों पर रगड़ने से हाथों का कालापन खत्म हो जाता है। कीड़े का इस्तेमाल रोजाना करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक रहता है। नाज़रीन, नमक का इस्तेमाल कम करने से हाई ब्लड प्रेशर का मसला नहीं होता। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु एक आदमी के पास उसकी इयादत के लिए तशरीफ ले गई तो आपने उसकी कलाई में दागा देखा। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, यह क्या है? उसने जवाब दिया, ये एक दागा है जिसमें मुझे दम करके दिया गया है। इस पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको तोड़ दिया। फिर फरमाया, अगर तुम मर जाते तो मैं तुम्हारा जनाजा न पढ़ता। हज़रत अबू मजलिस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि जिस किसी ने कोई शे दागा वायर लटकाया तो उसको उसी शे के सफर कर दिया जाएगा। इस्लामी नफ्सियात के मुताबिक इंसान की शख्सियत 3 बुनियादों पर बनती है। खालिस नीयत, शख्सियत की असल बुनियाद नीयत है। हदीस शरीफ में है कि अमाल का दरुमदार नीयतों पर है। मतलब यह कि शख्सियत का मैदार सिर्फ अमल नहीं बल्कि उसके पीछे नीयत भी है। खूबसूरत अखलाक, अच्छे अखलाक को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान का हिस्सा कहा है। खुश अखलाक इंसान दिल जीत लेता है और बद अखलाक इल्म और दौलत के बावजूद नाकाम रहता है। अच्छा अमल, जो कुछ दिल में है वो ज़ाहिरी अमाल में नजर आना चाहिए। सिर्फ अच्छे ख्यालात रखना काफ़ी नहीं बल्कि अच्छे अमाल ज़रूरी है। जो शख्स हालत हराम में इंतकाल कर जाए तो उसे जब कफन दिया जाएगा तो उसका सर और चेहरा जाहिर किया जाएगा।
یعنی کپڑے سے ڈھکا ہوا نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اسے 2 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا اور اسے خوشبو بھی نہیں لگائی جائے گی۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ہدایت موجود ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص حالت حرام میں عرفات میں اپنی سواری سے گر کر فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اس کے دونوں احرام یعنی ازار اور ردا میں کفن دو، نہ خوشبو لگاؤ نہ اس کا سر ڈانپو، کیونکہ وہ قیامت کے دن تلبیہ کہتے ہوئے اٹھایا جائے گا۔ موٹاپا دل کی شریانوں کی بیماری، فالج اور ہائی بلڈ پریشر کے خطرے کو نمایاں طور پر بڑھاتا ہے۔ جسم میں چربی کا زیادہ ذخیرہ کولیسٹرول سطح کے ساتھ ساتھ ہائی بلڈ پریشر کو بڑھا سکتا ہے، جو کہ دل کی بیماری اور فالج کے خطرے کے بڑے عوامل ہیں۔ موٹاپا سانس کی صحت کو بھی متاثر کر سکتا ہے، جس سے نیند کی کمی اور دمہ جیسے حالات کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ زیادہ وزن ایئر ویز پر دباؤ ڈال سکتا ہے، جس سے نیند کے دوران سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے اور دمہ کی علامات بڑھ جاتی ہیں۔ موٹاپے سے نجات پانے کے لیے ورزش کرنا اپنا معمول بنائیں، چکنائی والی اور بازاری چیزیں کھانے سے اجتناب کریں۔ ناظرین، امام سراج الدین البلقینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نسیت من العلم بسبب القضاء والاسفار العارضۃ بسببہ ما لو حفظہ شخص لصار عالما کبیرا۔ قاضی بننے اور کثیر سفر کی وجہ سے میں اتنا علم بھول گیا کہ اگر کوئی شخص میرا بھولا ہوا علم حفظ کر لے تو بڑا عالم بن جائے گا۔ اس فرمان سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اول، ذمہ داری عقل پر اثر ڈالتی ہیں۔ دوم، بولا ہوا علم اصل میں آپ کی عقل کا حصہ بن جاتا ہے کہ اگرچہ وہ بھول گیا ہے مگر آپ کی عقل میں پختگی پیدا کر گیا ہے۔ سوم، ہر وقت ہر شے یاد رہنا ضروری نہیں ہے۔ چار، ہم لوگوں کے مابین جھگڑے نمٹانے والے ذمہ داری نہ لیں کہ اس سے ذہن تقسیم ہوتا ہے بلکہ کمزور ہوتا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیں، جھوٹ سے کئی گنا زیادہ آدھا سچ خطرناک ہوتا ہے۔ مثلا بیوی شوہر کو کہیں، نامعلوم نمبر سے کال آئی تھی، میں نے کاٹ دی، یہ آدھا سچ ہے۔ جبکہ دوسری بار کال آئی تھی تو بات آگے بڑھی تھی۔ ایک دوست دوسرے کو کہیں، میں نے آپ کے پیسے دینے تھے مگر خاندان میں فوتگی ہو گئی۔ خاندان میں کوئی فوت ہو گیا، یہ آدھا سچ ہے، مگر اس کے پیسے وہاں نہ لگیں، یہ پورا سچ ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے بچیں جو آدھا سچ بولتے ہیں۔ ناظرین، دلیا عام طور پر صحت مند غذا سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ شوگر کے مریضوں کے لیے محفوظ نہیں ہوتا۔ جب یہ زیادہ مقدار میں یا غلط طریقے سے کھایا جائے تو خون میں شوگر کی سطح کو تیزی سے بڑھا سکتا ہے۔ دلیا کی پروسیسنگ کے دوران فائبر نکال دیا جاتا ہے، جس کے بعد صرف ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ بچتے ہیں، جو شوگر کے مریضوں کے لیے خطرناک حد تک خون میں شوگر بڑھانے والے فیکٹری کا کام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات شوگر کے مریضوں کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ دلیا جیسی بظاہر صحت مند چیز بھی ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ شوگر صرف ایک بیماری نہیں بلکہ یہ ایک طرز زندگی کی خرابی ہے۔ آپ جو کھاتے ہیں، جتنی نیند لیتے ہیں، جتنا چلتے ہیں اور جتنا ذہنی دباؤ برداشت کرتے ہیں، یہ سب شوگر کو بڑھانے یا کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں اور بغیر دوائی یا انسولین کے صرف متوازن غذا، باقاعدہ ورزش اور صحت مند طرز زندگی کے ذریعے شوگر کو قابو میں رکھنا چاہتے ہیں تو یہ بالکل ممکن ہے۔ بس مستقل مزاجی صبر اور درست رہنمائی کی ضرورت ہے، اور اپنے اعصاب و خوراک پر خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ باسی روٹی شوگر کے مریضوں کے لیے کیسے دوا بن جاتی ہے؟ نہ صرف دوا بلکہ وزن کم کرنے میں بھی مفید ہے۔ تو آئیے باسی روٹی اور باسی بریانی کی حیرت انگیز افادیت پر بات کرتے ہیں۔ عام طور پر باسی کھانے کو کم تر سمجھتے ہیں اور تازہ روٹی یا بریانی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، لیکن سائنس یہ بتاتی ہے کہ باسی روٹی اور باسی بریانی میں کچھ ایسے فوائد پوشیدہ ہیں جو خاص طور پر شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ تازہ روٹی اور باسی روٹی میں فرق: جب روٹی تازہ پکتی ہے تو اس میں موجود نشاستہ آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے اور فوراً گلوکوز میں تبدیل ہو کر خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تازہ روٹی کھانے کے بعد خون میں شوگر لیول تیزی سے بڑھتا ہے، لیکن جیسے ہی روٹی ٹھنڈی ہو کر باسی ہو جاتی ہے تو اس میں موجود نشاستہ کی ساحت بدل جاتی ہے، جو آنتوں میں فوراً ہضم نہیں ہوتا
جس کی وجہ سے شوگر فوراً خون میں جذب نہیں ہوتی اور فطری طریقے سے شوگر لیول کم ہو جاتا ہے۔ باسی روٹی میں موجود نشاستہ پریبائیوٹک کا کام کرتا ہے، یعنی آنتوں کی اچھی بیکٹیریا کو خوراک فراہم کرتا ہے۔ یہی صورتحال باسی بریانی کے ساتھ ہے۔ باسی بریانی کھانے کے بعد شوگر آہستہ آہستہ جذب ہوتی ہے، پیٹ زیادہ دیر بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے، وزن کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تازہ چپاتی 100 گرام میں تقریباً 260 کیلوریز ہوتی ہیں۔ یہی چپاتی جب باسی ہو جاتی ہیں تو کیلوریز تو تقریباً اتنی ہی رہتی ہیں، لیکن ان میں سے 10-15% حصہ نشاستہ میں بدل جاتا ہے، جو مکمل طور پر ہضم نہیں ہوتا اور توانائی میں تبدیل نہیں ہوتا۔ یعنی باسی روٹی سے جسم کو تھوڑی کم کیلوریز ملتی ہیں اور شوگر کا بوجھ بھی کم ہوتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ یہ ہے کہ شوگر کا لیول اچانک نہیں بڑھتا، زیادہ دیر تک بھوک نہیں لگتی، آنتوں کی صحت بہتر رہتی ہے۔ باسی روٹی یا بریانی ہمیشہ فریج میں محفوظ کریں اور کھانے سے پہلے ہلکا سا گرم کر کے استعمال کریں۔ 24 گھنٹے سے زیادہ پرانی روٹی یا بریانی استعمال نہ کریں تاکہ بیکٹیریا یا فنگس کے خطرات نہ ہو۔ ناظرین، جیسے زہر جسم کو آہستہ آہستہ کمزور کرتا ہے، ویسے ہی گناہ دل کو بیمار اور سیاہ کر دیتے ہیں۔ ابتدا میں شاید اثر محسوس نہ ہو، لیکن وقت کے ساتھ یہ دل کو سخت اور روح کو بے چین کر دیتے ہیں۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، گناہ دل کے لیے اندھیرا ہے، اور اندھیرا جتنا بڑھتا ہے دل اتنا ہی اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ گناہوں کے چند نقصانات: دل کی سختی، جیسے مٹی کا پتھر بن جانا، عبادت میں بوجھ محسوس ہونا، دعا میں رکاوٹ آ جانا، خیر اور برکت کا ختم ہو جانا۔ گناہوں سے بچنے کے 4 طریقے: گناہ کے موقع پر اللہ کو یاد کرنا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، قرآن اور ذکر سے دل کو زندہ رکھنا، گناہ کے فوراً بعد توبہ اور استغفار کرنا۔ ناظرین، ذہنی و جسمانی سکون کے لیے یہ چند کام ضرور کریں۔ اللہ کا ہر وقت شکر ادا کریں، دن کی 5ویں نماز وقت پر ادا کریں، ہر لمحہ زبان پر اللہ کا ذکر جاری رکھیں، کسی کا دل مت دکھائیں اور سب کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ زندگی کے پریشانیوں میں صبر سے کام لیں، جو بھی آپ کا دل دکھائے اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں۔ خود کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ خوش دل انسان دوسروں کو بھی خوش کرتا ہے۔